بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد رواہ البخاری رحمہ اللہ فی کتاب فضائل القرآن باب فاتحة الکتاب سورہ الفاتحہ رکن من ارکان الصلاۃ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سورة الفاتحہ شفاء لکل داء رواہ الدارمی رحمہ اللہ عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اعلمک اعظم السورة في القرآن قبل ان تخرج من المسجد فاخذ بيدي فلما اردنا ان نخرج قلت یا رسول اللہ انک قلت لو علمنک اعظم سورة في القرآن قال الحمد للہ رب العالمین هي السبع المثانی والقرآن العظیم الذي اوتیتہ رواہ البخاری رحمہ اللہ۔ اعظم سورہ ما جاء مفصل فی سورہ الفاتحہ اعظم سورہ فی کتاب اللہ لأنها جمعت مقاصد القرآن الکریم، عقیدہ فيها عقیدہ التوحید وعبادۃ اللہ الخالق والوعد والوعید وغیر ذالک۔ برادران اسلام، یہ ہمارا جو درس چل رہا ہے فضائل قرآن کے اوپر، آج ہم نے سورہ الفاتحہ کی فضائل کے تعلق سے ہمیں کچھ بات آج کرنا ہے۔ سب سے اہم جو چیز ہے سورہ فاتحہ نماز کا ایک بنیادی رکن ہے، رکن من ارکان الصلاۃ، نماز کا ایک بنیادی رکن ہے، اور اگر کوئی شخص سورہ الفاتحہ نماز میں نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، نماز ناقص ہوتی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، ایسے لوگوں کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے، لا صلاۃ، اس کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ تو گویا کہ نماز وہی قابل قبول ہوگی جس کے اندر سورہ فاتحہ، چاہے نماز اکیلی ہو یا جماعت کے ساتھ ہو، نفل ہو، فرائض ہو، کوئی بھی نماز ہو، نماز نہیں ہوگی سورہ فاتحہ کے بغیر۔ سورہ فاتحہ جو ہے یہ قرآن کی ماں ہے، اور یہ دعا ہے، اس سے ہمیں منع نہیں کرنا چاہیے۔ اگر منع کرتا ہے تو بہت بڑا مجرم ہے، جیسا کہ بہت سے ایسے مقلدین کا فتویٰ ہے کہ سورہ فاتحہ جو پڑھے گا امام کے پیچھے ان کے منہ میں انگارے، ایسی ایسی باتیں نقل کی جاہلوں نے، تو یہ اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ ہمیں سورہ فاتحہ نماز میں، کوئی بھی نماز ہو، پڑھنا چاہیے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے سورہ فاتحہ جنازے کی نماز پڑھی اور کہا کہ لِتَعْلَمُوا، تم لوگ جان لو کہ یہ نماز میں پڑھنا سنت ہے۔ یہ باقاعدہ نقل کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ سورہ فاتحہ یہ ہر بیماری کا علاج، جیسا کہ علامہ دارمی نے نقل کیا ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الفاتحہ شفاء لکل داء لکل مرض، ہر بیماری کے لیے سورہ فاتحہ علاج ہے۔ علاج ہمیں ایسے ہی کرنا چاہیے جیسا کہ اللہ کے نبی نے کیا ہے، کتابوں، یہ قرآن کے ذریعے اس کو جو ہے پڑھا جائے، پڑھ کر کے دم کیا جائے، شفا مل سکتی ہے اور ملے گی انشاءاللہ۔ لیکن اس کو لکھ کر کے باندھا جائے گردنوں میں، ہاتھ پر یا اپنے ناف کے نیچے، یہ سب چیزیں خرافات ہیں، شرک میں، شرکیات میں داخل۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ کتاب قرآن مقدس جو ہے باندھنے سے شفا ملی ہے، تو یہ شرک ہے۔ قرآن مکمل شفا ہے، دلوں کے لیے شفا ہے، روحانی شفا ہے، لیکن پڑھا جائے، اس پر عمل کیا جائے اور دم کیا جائے تو شفا مل سکتی ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے، یقینی ہے۔ اس کو لکھ کر کے، جسے ملاؤں کا جو یہ تجارتی جو دھندا چلا آ رہا ہے، یہ لکھ کر کے باندھا جائے، بیچتے ہیں لکھ کر کے تعویذ، دکانوں کی برکت کے لیے، گھروں کے برکت کے لیے، کاروبار کی برکت کے لیے، سارے خرافات میں داخل ہے۔ اس کا کہیں ثبوت نہیں۔ پڑھا جائے، پڑھنے سے برکت ہوتی ہے، پڑھا جائے۔
سورہ فاتحہ جو ہے ہر بیماری کے لیے علاج ہے الحمدللہ، اور نماز کا بنیادی رکن ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اعلمک اعظم سورہ فی القرآن، اعظم سورہ سب سے عظیم ترین سورہ، اتنی بڑی سورہ نہیں ہے لیکن اس میں ساری چیزیں جمع ہیں، توحید ربوبیت ہے، توحید الوہیت ہے، توحید اسماء و صفات ہے، ساری توحید اور ربانیت اس میں جمع ہے۔ اس میں اس کو کہا گیا سب سے عظیم سورہ، یعنی ایک اعظم، ایک منبع ہے، ہر چیز کو جمع کیے ہوئے ہے اپنے اندر، تو اس کو عظیم سورہ کہا گیا اللہ کے نبی نے۔ الا اعلمک، کیا میں تمہیں ایسی سورہ نہ سکھاؤں، سب سے عظیم سورہ قبل ان تخرج من المسجد، مسجد سے نکلنے سے پہلے اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا تھا، میرا ہاتھ پکڑ، فاخذ بیدی، میرا ہاتھ پکڑ، فلما اردنا ان نخرج، جب ارادہ ہوا نکلنے کا تو میں نے کہا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا تھا کہ میں تمہیں عظیم سورہ میں سکھاؤں گا، سب سے عظیم سورہ، تو آپ نے فرمایا قال الحمد للہ رب العالمین وہی سبع المثانی، اس 7 آیتیں ہیں، یہ سب سے عظیم ترین سورہ ہے قرآن، والقرآن عظیم، والقرآن العظیم، اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا عظیم سورہ ہے اور یہی قرآن ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اس قرآن کی اس سورہ فاتحہ کی بہت بڑی عظمت ہے، بہت بڑی اہمیت ہے، اس کو ہمیں اس کا پڑھنے کا اہتمام، یہ دعا بھی ہے، ہدایت کے لیے دعا بھی ہے، اور ہمیں اس میں توحید بھی ہے، ایک بندہ اقرار کرتا ہے اللہ تجھ ہی سے مانگتا ہوں اور تیری ہی عبادت کرتا ہوں، یہ بہت بڑی چیز ہے، اور ہر چیز کو اس میں جمع کیے ہوئے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ بنیادی نماز کا بنیادی رکن ہے، بیماریوں کا علاج ہے، اس کا ہمیں پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی قل هو اللہ احد، کیا فرمایا؟ ایک اور روایت، اسی روایت بخاری کے اندر ہے، اور فی روایت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لاصحابہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے کہا کہ ایعجز احدکم ان یقرأ بثلث القرآن، کیا تم میں سے کوئی طاقت رکھتا ہے کہ ثلث قرآن جو ہے رات میں پڑھے؟ ثلث قرآن، ثلث اور قرآن جو ہے رات میں پڑھے۔ فشق ذلک علیہم، فشق، صحابہ کرام پر شاک گزری، کون ہے جو تہائی قرآن جو ہے پڑھے قرآن یہ رات میں؟ اینا یطیق ذلک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کون یہ طاقت رکھ سکتا ہے کہ رات میں تہائی قرآن پڑھے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد ثلث القرآن، ثلث القرآن یہ تہائی قرآن ہے، کوئی طاقت نہیں رکھتا، لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، یہ تہائی قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے اگر کوئی پڑھتا ہے، تہائی قرآن، یعنی ایک تہائی قرآن پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، اتنے میں جو ہے اگر کوئی قل هو اللہ احد جو پڑھ لے تو اس کو جو ہے ثلث القرآن کا ثواب ملتا ہے، تہائی قرآن کا، یہ بہت بڑی فضیلت ہے قل هو اللہ احد کی۔ سورہ، اس کا نام سورہ اخلاص ہے، اس کا نام کیا ہے؟ سورہ اخلاص، اس کا ہمیں پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کہا آپ نے فرمایا کہ ثلث القرآن یہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ قل اللہ احد ان رجلا سمع رجلا یقرأ، ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو سنا، وہ قل اللہ احد پڑھ رہا تھا بار بار یرددھا، بار بار، فلما اصبح جاء الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب صبح ہی تو میں جاء الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے پاس آئے، ذکر ذالک، تو اس واقعے کو بیان کیا کہ آدمی بار بار پڑھ رہا ہے قل اللہ احد، تو آپ نے کیا فرمایا؟ ذکر ذالک وکان رجل یتقالها، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انہا لتعدل ثلث القرآن، رواہ البخاری، اللہ کے نبی نے قسم کھا کے فرمایا اللہ کی قسم یہ جو ہے تہائی قرآن کے برابر ہے، وہ آدمی بار بار پڑھ رہا ہے، اس کو تہائی قرآن کا ثواب ملتا ہے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایسے آپ نے فرمایا انہا تعدل ثلث القرآن، یہ رواہ مسلم کی حدیث ہے۔ انس رضی اللہ عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ انی احب هذه السورہ قل اللہ احد، ایک آدمی اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے یہ سورہ جو ہے بہت، اس سے بہت میں محبت کرتا ہوں،
वहिब्बु हाज़िहि सूरा, मुझे इस सूरत से बहुत मोहब्बत है। तो आपने क्या, कौन सूरत? कुल अल्लाहु अहद। वहिब्बु हाज़िहि सूरा कुल अल्लाहु अहद, कुल अल्लाहु अहद से मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत। आपने क्या फरमाया? इन्न हुब्बहा अदखलकल जन्नह, तेरी उससे मोहब्बत करने से तुम जन्नत में जाओगे। नबी ने क्या फरमाया? तुम्हें अगर उससे मोहब्बत है, किससे? सूरह इखलास से अगर मोहब्बत है, तुम कर रहे हो, तो तुम जन्नत में, तुम्हें ये सूरह ले जाएगी, तुम जन्नत में दाखिल होगे। ये कितनी बड़ी चीज़ है कि एक आदमी जो है इस सूरत से मोहब्बत करता है। कितनी बड़ी फजीलत है कि जन्नत में दाखिले का एक ज़रिया है कि एक शख्स जो है सूरह इखलास से मोहब्बत करता है। तौहीद इसके अंदर है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए अल्लाह एक है। इस सूरत से मोहब्बत अगर कोई करता है तो कहाँ जाएगा? जन्नत में जाएगा। उनके लिए बहुत बड़ी सबक सीखना चाहिए उन जाहिलों को जो कुरान से मना करते हैं, दूर रखते हैं और कह रहे हैं कुरान का समझना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। कुरान की जगह ला करके झूठे वाक़यात ला करके रख देते हैं फ़ज़ाइल आमाल। ये फ़ज़ाइल आमाल नहीं, ये बर्बादी आमाल है, गंद है, खुराफात है, शिरकियात है। तक़लीदी माहौल में पढ़ने वाले जो मुक़ल्लिदीन हैं उसको पढ़ते हैं, बिल्कुल ये गंदगी किताब है, गंद है, इसको तो जा कर के जला देना चाहिए। इतना कुफ्र उसके अंदर है। अगर कोई जला देता है तो उस मुजरिम जिसने लिखा है उसके लिए ये जो है थोड़ा सा निजात का ज़रिया हो सकता है। जला दिया, अब उसके बाद जो है पढ़ने का जो सिलसिला ख़त्म हो गया। तो इस गंदी किताब को जला दिया जाए जिसमें कुफ्र और शिर्क की बू आती है। ये वो सूरह है, इसको पढ़ा जाए। कुल हुवल्लाहु अहद, ये सूरह जन्नत में ले जाने का एक ज़रिया है, जैसा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया। और ये हदीस जो है तिरमिज़ी की हदीस है और बुखारी ने रवाहुल बुखारी सही, और इमाम बुखारी भी ने इसको नकल किया है तालीकन, इस पर तारीख चढ़ाते हुए। तो गर्जे की बहुत बड़ी ये अहमियत की हामिल सूरह सूरह इखलास, जिसका हमें पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को सूरह इखलास, पूरे कुरान से मोहब्बत करने, सूरह फातिहा जो अहम तरीन सूरह है, सूरह इखलास, उसके बाद और दो सूरतें आती हैं सूरह फलक व नास। ये भी ऐसी सूरह है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलम तरा आयातिन उनज़िलत हाज़िल लैला, अलम तरा आयातिन, क्या तुमको नहीं मालूम, नहीं देखते ऐसी आज की रात ऐसी आयतें नाजिल हुई हैं लम युरा मिस्लहुन्ना क़त्त, तो इससे पहले कभी नहीं कोई ऐसी आयत नहीं नाजिल हुई है। कहा, आपने क्या फरमाया? कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक व कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, दो सूरतें जो हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया आज की रात नाजिल हुई है, जो ऐसी सूरह ऐसी आयतें जो हैं इससे पहले नहीं नाजिल हुई है। ये तावीज़ है, ये तावीज़ हर शर, हसद करने वालों के शर, जिन्नात और के शर, और भी नज़र बद, जितने खुराफात, जितने शिरकियात, जितने शर हैं इंसान की तरफ से, जिन्नात की तरफ से, उससे पनाह मांगने की हमें तालीम दी गई है। इन सूरतों का भी, इन दो सूरतें जो हैं इनका भी हमें पढ़ने का सुबह शाम जो है एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को तौफीक दे कि हम कुरान को दिल से लगाएं, कुरान की अहमियत को समझें और कुरान के जो फ़वाइद हैं, कुरान की जो अहमियत है, उसकी अहमियत को ना गिराएं। अगर कोई गिराता है तो बहुत बड़ा मुजरिम पापी होगा, वो जो है अल्लाह का मसूल होगा। कुरान का जो मकाम, सिर्फ ये मकाम नहीं कि उसको चूमा जाए, उसको फातिहा न्याज के लिए कब्रों पर पढ़ा जाए, जो कोई मर गया तो पढ़ा जाए, फातिहा लगाया जाए, नहीं, इसको हमेशा पढ़ा जाए, इसको लगाया जाए, इसको समझ के पढ़ा जाए, इसके अहकाम, इसके मज़ामीन और इसके जो हैं वाक़यात पर गौर फ़िक्र किया जाए, तदब्बुर किया जाए, तभी जा कर के हमारे लिए किताब जो है निजात का ज़रिया हो सकती है और हमारे लिए कामयाबी का मरकज़ हो सकती है। ये किताब हमारे लिए हिदायत का एक ज़रिया बन सकती है। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को कुरान मुक़द्दस की अहमियत को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।